السلام علیکم دوستوں، حجرہ آفیشیل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حجرہ آفیشیل۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت مل سکے۔ دوستوں، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں، تاریخ کا یہ مسلمہ مسئلہ ہے کہ جب کسی قوم پر غلامی کی حالت میں صدیاں گزر جاتی ہیں تو اس کی زبوحالی اور پستی کے حدود یہی ختم نہیں ہو جاتی کہ وہ مفلس و بدحال ہوں اور قاہل و پریشان، بلکہ قواعد عملی کی خرابی سے زیادہ ان کے قواعد دماغی بیکار، مزمحل اور ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ہمت و شجاعت مفقود ہو جاتی ہے اور وہ پستی پر ہی قناعت کر لیتے ہیں۔ نا امیدی ان کا شیوا ہو جاتا ہے اور ذلت و نکبت کو وہ صبر و قناعت سمجھنے لگتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی مسئلہ یا پیغمبر و رسول اس دماغی و عملی پستی سے نکالنے کے لیے ان کو پکارتا اور ہمت و شجاعت پر آمادہ کرتا ہے تو یہ ان کے لیے سب سے مشکل اور ناممکن العمل پیغام نظر آتا ہے، اور کبھی وہ اس راہ کی سختیوں سے گھبرا کر آپس میں دست گریباں ہونے لگتے ہیں اور کبھی اپنے نجات دہندہ پر شک و شبہ کی نگاہ ڈالنے لگتے ہیں، اور اگر اس جدوجہد میں ان کو کوئی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے تو وہ وقار اور سنجیدگی سے بھی گزر کر اظہار مسرت کرنے لگتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی آزمائش اور مصیبت کا سوال آ پڑتا ہے تو مسئلہ یا پیغمبر کو الزام دینے لگتے ہیں کہ ہم کو خواہ مخواہ تو نے اس مصیبت میں پھنسایا، ہم تو اپنی حالت پر ہی صابر و شاکر تھے۔ یہی حال بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ حق سے لے کر مصر سے خروج کے وقت تک جو حالات پیش آئے وہ اس امر کے زندہ شہادت ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون اور اس کے درباریوں کی گفتگو کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے صبر اور توکل اللہ کی تلقین کی۔ بنی اسرائیل نے سن کر جواب دیا کہ موسیٰ، ہم پہلے ہی مصیبتوں میں گرفتار تھے، اب تیرے آنے پر کچھ امید بندی تھی، مگر تیرے آنے کے بعد بھی وہی مصیبت باقی رہی، یہ تو سخت آفت کا سامنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، گھبراؤ نہیں، تم ہی کامیاب ہوگے اور تمہارے دشمن کو ہلاکت کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ زمین کا مالک فرعون یا اس کی قوم نہیں بلکہ رب العالمین اور مختار مطلق خدا ہے، بس وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کا مالک بنا دے، اور انجام کار یہ انعام متقیوں کا ہی حصہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو، بلا شبہ زمین اللہ کی ملک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے، اور انجام کی کامیابی متقیوں کے لیے ہے۔ انہوں نے جواب دیا، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے اور تیرے پیغام لانے کے بعد بھی مصیبت ہی میں گرفتار ہیں۔ موسیٰ نے کہا، وہ وقت قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو برباد کر دے گا اور تم کو اس زمین کا خلیفہ بنا دے گا، اور پھر دیکھیے گا کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسلمانوں سے کہا کہ فرعون کے مظالم کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا، اور وہ بنی اسرائیل اور قبطی مومنوں کے آزادی کے ساتھ مصر سے چلے جانے پر راضی نہیں ہے، اس لیے خدا کے فیصلہ تک تم سرزمین مصر ہی میں اپنے گھروں کو مساجد بنا لو اور ان کو قبلہ رخ کر کے خدا واحد کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، کہ خدا کی وحی کا یہی فیصلہ ہے، اور ساتھ ہی خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، باری الہ، فرعون اور فرعونیوں کو تو نے جو دولت و وسطوت عطا فرمائی ہیں اس پر شکریہ ادا کرنے کی بجائے وہ تیرے بندوں پر جبر و ظلم و ستم کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں، اور تیری راہ حق کو نہ یہ خود قبول کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو قبول کرنے دیتے ہیں، بلکہ جبر و تشدد سے کام لے کر ان کے آڑے آتے ہیں۔ لہٰذا اب تو ان کے مظالم کا ذائقہ چکھا اور ان کی اس دولت و ثروت کو تباہ و ہلاک کر دے، جس پر یہ نازاں ہیں کہ جس طرح یہ ایمان کی سچائی کو ٹھکرا رہے ہیں
تو بھی ان کو ایمان کی دولت کی بجائے اب ایسا دردناک عذاب دے کہ ان کی داستان دوسروں کے لیے عبرت بن جائے۔ فرعون نے اپنے سرداروں سے اگرچہ اطمینان کا اظہار کر دیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روحانی غلبہ کے خیال اس کو اندر گلائے ڈالتا تھا، اور بنی اسرائیل کی اولاد نرینہ کے قتل کا حکم سے بھی اس کو سکون قلب نصیب نہ تھا۔ آخر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیے بغیر یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، لہذا سرداروں اور ندیموں سے ایک روز کہنے لگا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے یوں ہی چھوڑ رکھا تو مجھے یہ خوف ہے کہ یہ تمہارے دین کو بھی آہستہ آہستہ بدل ڈالے گا اور تمام مصر میں فساد مچا دے گا۔ ابھی یہی بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، میں ایسے متکبر و مغرور سے کیا ڈرتا ہوں جو خدا کے یوم حساب سے نہیں ڈرتا۔ میرا پشت پناہ تو وہ ہے جو میرا بھی پروردگار ہے، تو سب کا بھی میں صرف اسی کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور فرعون نے کہا، مجھے موسیٰ کو قتل کر ہی لینے دو، اس کو چاہے کہ اپنے رب کو پکارے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے، زمین میں فساد برپا کر دے۔ اور موسیٰ نے کہا، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ چاہتا ہوں، پر اس متکبر سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں لاتا۔ فرعون اور اس کے سردار جب اس گفتگو میں مصروف تھے تو اس مجلس میں ایک مصری مرد مومن بھی تھا جس نے ابھی تک اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا تھا۔ اس نے جب یہ سنا تو اپنی قوم کو ان کے افراد کے مقابلہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے مدافعت کی کوشش شروع کی اور ان کو سمجھایا کہ تم ایسے شخص کو قتل کرنے چلے ہو جو یہ سچی بات کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، اور جو تمہارے سامنے اپنی صداقت پر بہترین دلائل و نشانات لایا ہے، اور بالفرض اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ سے تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچ رہا، اور اگر وہ سچا ہے تو پھر اس کی ان وعیدوں سے ڈرو جو وہ تم کو خدا کی جانب سے سناتا ہے۔ فرعون نے مرد مومن کا کلام قطع کرتے ہوئے کہا کہ میں تم کو وہی مشورہ دے رہا ہوں جس کو اپنے خیال میں درست سمجھتا ہوں، اور تمہاری بھلائی کے بعد کہہ رہا ہوں۔ مرد مومن نے آخری نصیحت کے طور پر پھر کہا، اے میری قوم، مجھے یہ خوف ہے کہ ہمارا حال کہیں ان پچھلی قوموں کا سا نہ ہو جائے جو قوم نوح، عاد اور سمود کے نام سے مشہور ہیں، بلکہ ان قوموں کی ہلاکت خود اپنے اس قسم کے اعمال کی بدولت پیش آئی تھی جو آج تم موسیٰ کے خلاف سوچ رہے ہو، تو تم آج دنیا کی وجاہت کی سوچ میں پڑے ہو، اور میرے تمہارے لیے اس دن سے ڈرتا ہوں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور سب ایک دوسرے کو پکاریں گے، مگر اس وقت تمہیں کوئی خدا کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا۔ اے قوم کے سرداروں، تمہارا حال تو یہ ہے کہ اس سرزمین میں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خدا کا پیغام سنایا تھا تب بھی تم یعنی تمہارے باپ دادا اسی شک کو تردد میں پڑے رہے اور ان پر ایمان نہ لائے، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے اب خدا اپنا کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اب یہی معاملہ تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر رہے ہو۔ خدا را سمجھو اور سیدھی راہ اختیار کرو۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔